وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله. ورحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا. ورحم الله عثمان تستحيي منه الملائكة. ورحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سارے حضرات مل کے محبت نال بآواز بلند پیارے پیغمبر دی ذات تے درود شریف. محترم اللہ کریم دی مقدس کلام دے وچوں دو آیتاں تلاوت کیتن. مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ارشادات عالیہ دے وچوں دو احادیث مبارک تلاوت کیتن. اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمائے کہ قیامت والے دن ہر نبی دا ایک ساتھی ہو سی جیڑا اپنے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے جنت جو سی. آپ نے فرمائی کہ میرا ساتھی میرے صحابہ وچوں عثمان غنی ہو سی. اور آپ ایسی فضیلت والے ایسا مرتبہ اور مقام رکھنے والے کہ پیارے پیغمبر نے اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے وچ دتی. بی بی رقیہ دی وفات دے بعد آپ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا عثمان غنی دے نکاح وچ دتی. اور جس ویلے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات ہوئی ہے حضرت عثمان غنی مغموم ہوئے، بڑے پریشان ہوئے. تو رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان اگر میری 40 لڑکی ہوندی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی تے کڑے نہ ہوا. باقی نبیاں تے امتاں وچوں کسے نبی دا کوئی صحابی ایسا نہیں جیڑا پیغمبر دا دوہرا داماد ہوئے. اے فضیلت اور خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے کہ پیارے پیغمبر دے دوہرے داماد ہیں اور حضور نے آپ کو ذی النورین دا لقب عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف فرما ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے رجوع پہ کرن آپ دے گھر دی طرف. تھوڑی دیر گزری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف گھنن وہ آ کے بیٹھ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت میں بیٹھ رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم تشریف گھنن پیارے پیغمبر اپنی حالت میں بیٹھے رہی ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف گھنن آپ اپنی حالت میں بیٹھے رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئین، حضرت عبداللہ بن عباس آئین، سارے صحابی آئین. آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی. جس ویلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے پیارے پیغمبر نے اپنی حالت کو درست کرنا شروع کر دی تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی آقا ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، علی المرتضی ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، سارے صحابہ ہیں، تو اپنی حالت نہیں بدلی. اور عثمان غنی داخل ہوئے تو نے اپنی حالت بدلنا شروع کر دیتی ہے. آپ نے فرمائے اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں کیوں نہ اس آدمی کو حیا کراں جن کول آسمان دے فرشتے بھی حیا کریں. پوچھا گیا عثمان غنی تک وہ حیا کیویں ملے؟ فرمایا جڑے نیدہ میں پیارے پیغمبر دے ہاتھ نال ہاتھ ملائے اس نیدہ میں اس ہاتھ دے نال شرمگاہ تے کھجری نہیں کی تھی. فرمایا جڑے نیدہ پیارے پیغمبر دے ہاتھ نال ہاتھ ملائے
اس دن میں غسل خانے کے اندر ننگا نہیں نہایا، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا، یہ وجہ کہ آسمان دے فرشتے بھی حیا کریں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ حضور صحیح فرمائے جنت کے اندر ہر نبی دا ساتھی ہو سی، میرا ساتھی عثمان غنی ہو سی۔ آپ نے فرمایا میں ہجرت کی تھی، ہجرت دا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں معراج کی تے معراج دا ساتھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم، جنت دا ساتھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں نہ فضیلت اور مقام ملے جو جسل خطوہ تبوک کے موقع تھے میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو درس دیتے، آپ نے چندہ منگے، سارے صحابی اپنی فرصت کے مطابق مال چاہتے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی خدمت اندر پیش پہ کریں۔ آپ نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آقا سو اٹھ لجا ہوا سامان تو تاری خدمت پیش پہ کریں۔ آپ نے اعلان فرمایا دوبارہ اٹھی گئے، آقا 10,000 درہم دی تھیلی تاری خدمت پیش پہ کریں۔ آپ نے ساری حالت دیکھ کے فرمایا معاذ اللہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عثمان آج دے بعد تو جو چاہے کرے، اللہ کریم نے تیرے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نا۔ ایک جو فضیلت والا ایسا ہے ہکری آفر میں دل میں دلت خیال ہے، میں وجہ حضور سید گھر مبارک کے اندر آپ دے نال کلھے بیٹھے میں ہنا نال گل ہی کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے میں پیارے پیغمبر دا دروازہ کھڑکائے، دروازے تے دستک دیتی ہیں، اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیال کیتے میں دروازہ نہ کھولا، جو چار بھی گزر گئے آل محمد دے فاقے دے پہ گزر دین، اے کیا صحابہ دی حالت ہے جو کہیں پتہ ہی نہیں کیتا۔ ولا فرمین دل خیال ہے میں دروازہ کھول لوا، مت اللہ کریم نے سارے انتظام واسطے کسی صحابی کو بھیجا ہوئے، آپ نے دروازہ کھولے، عثمان غنی سامنے نظر آئے، پوچھا کی تھی امی میرے آقا محمد رسول اللہ۔ اما نے فرمایا بیٹا چار بھی گزر گئے آل محمد اتفاق کے دے پہ گزر دن، چار دن گزر گئے، حضور پریشان ہیں، اہل بیت کے بچے پریشان ہیں، اسا خود بھی پریشان سے اسا آج اپنے گھر پانے جھانکی پا کے اندازہ لوں جو سارے گھر کے اندر کتنا انتظام و اہتمام تھی نہ پہ پیغمبر دے گھر دی حالت ہے جو چار چار دن فاقہ پہ گزر دے۔ اور فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ فرمایا اللہ میں کو زندگی دے میں تا مسکینی دی حالت دے اندر، جس ویلے میں کو موت دے میں ہوں لے بھی مسکینی دی حالت دے اندر، یا اللہ جس ویلے قیامت والے نہیں اٹھاویں ہوں لے بھی مسکینات غریبہ دی جماعت میں کو کھڑا کرے۔ صاحب اللہ علیہ فرمینے جس ویلے میرا محبوب دنیا تے تشریف گنا ہے، آپ دی پیدائش دا پہلا نہیں ہے، میرے گھر دے اندر اتنا تیل کوئی نہیں جو میں روئی کو کیلا کر کے دیواچا جگاواں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینے جس ویلے میرا محبوب ہی دنیا تو رخصت ہوئے سارے گھر دے اندر اتنا تیل کوئی نہ جو ساڈی وے کو روشن کر کے جا رکھوں ہا، یعنی آئیں تو مسکین زندگی گزاری تو مسکینی دی حالت دے اندر، اب دعا پہ کر دیں یا اللہ قیامت والدین بھی مسکینات یتیمہ دی صف چا اٹھاویں۔ اے پیغمبر دی حالت ہے، پیغمبر دی گھر دی حالت ہے، ہی واسطے ابو جہل کھا دے لوگوں اے نبی نہیں ہو سکتا، نبی دی علامت ہے کہ سونے دے زیورات ہوئیں،
سونے دے محلات ہوئن، سونے دے برتن ہوئن، بڑے اعلیٰ ترین مکانات ہوئن، اے نبوت کسی امیر آدمی کو ملتی ہے. نزلا لولا نزلا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. جب قرآن اترے ہاں تو کسی امیر آدمی تے اترے ہاں، ایک غریب گھر دا فرد تھی تے اکھینے جو میرے اتنے قرآن نازل پہ تھی نے. غریب ہے 8 نہیں گزر ویندن، 4 نہیں فاقر گزر ویندن، حالت ہے جو مسکین تے یتیم ہے ولکھنے جو میرے اتنے قرآن اترے. اے پیغمبر دے گھر دی حالت ہے. عثمان غنی نے سنے اکھاں وچوں نیند جاری تھی گن، دنیا دا بری دے نال ذکر کرے کرن. اما زین کو عرض کرے کرن اما مہربانی فرماؤ آئندہ جس ویلے ایسا وقت آ وجے ضرور میں کوئی اطلاع کرے سو، عبد الرحمن بن عوف کو اطلاع کرے سو، امیر صحابہ کو اطلاع دے سو. اما تو ظلم کیتے کیا کیتے ہوئے آپ حق تے گھر دو گے. پیارے پیغمبر تشریف گئے، آپ نے پوچھا کیتے عائشہ میرے ونجا دے بعد کوئی شے آئی تے نہیں؟ آقا کیویں سی تو خدا دے کول منگسو تے اللہ بھیجے سی، بغیر تاری دعا دے میں کئی شے نہیں آ سکدی. آپ دوبارہ مسجد کے اندر تشریف گھر گئے، پچھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے. آپ نے حالت دیکھ کے گھر دوڑے ون کے کئی اٹھ کھجوراں دے لڑائے نے، کئی اٹھ غلے دے لڑائے نے، 300 درہم دی تھیلی چاچیے نے. بکری کو سپا کر کے جلدی جلدی کھل رہی نے، کھل اتری ہوئی بکری چاہ کے آئے آ کے اما دی خدمت پیش کی تے اما ایک کئی اٹھ کھجوراں دے لڈے ہوئے حاضر خدمت، ایک کئی اٹھ غلے دے لڈے ہوئے تاری حاضر خدمت. ایک 300 درہم دی تھیلی ہے، اے بکری چلی ہوئی ہے. والخیال ہے اما تک پکے نے دیر تھی ویسی میں جلدی انتظام کر کے آواں. گھروں گن پھنا ہویا گوشت چاہتے نے، روٹا چاہتے نے، آ کے اما دی خدمت پیش کیتے نے. اما تو پہلے جلدی کھا گنو، جس ویلے میرا محبوبہ سی ول او بھی کھا گن سی. آپ تشریف گن کے گھر تو گئے، حضور سے تشریف گن. آپ نے پوچھا کتنے عائشہ انتظام تھے؟ جی سونا تو سمنگل والے ہو تے کیوں نہ انتظام تھی وے؟ تو دعا کی تھی اللہ نے کئی بار کھجوراں دے لڑات بھیج دیتے، کئی بار خلے دے لڑیتے آ گئے. 300 درہم دی تھیلی آ گئی ہے، اے بکری چھلی ہوئی آ گئی ہے، اے روٹا تے بھلا ہویا گوشت تاری خدمت حاضر تھی گئے. کون دیون والا ہے؟ آقا تو آدھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے دے کے پیوین. آپ دنیا کو بڑی دنال یاد کی دلے صحیح فرمائے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرة لہی الحیوان. اللہ فرمائے دنیا کھیلتے تماشا ہے، اے دنیا کھیلتے تماشا ہے، اے دنیا عارضی چاہے، دنیا دا مال و متاع ختم تھی ونجن والا ہے، اے دولت دنیا ختم تھی ونجن والی ہے. آخرت دا جڑا گھر ہے وہ ہمیشہ دا گھر ہے. آقا عثمان غنی دے کے گئے اور دنیا دا ذکر برائی دے نال کر دے اور واسطہ دے کے گئے. اما آئندہ کر اس سے سب وقت آ ونجے ضرور میں کوئی اطلاع دے سو. عبد الرحمن بن عوف کوئی اطلاع دے سو. صحابی اکھیں دے میرا پیارا پیغمبر بیٹھا نہیں گھر کے اندر، واپس مسجد تشریف گئے. آپ نے دعا شروع کی تھی یا اللہ میں عثمان غنی تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہون، میں عثمان غنی تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہون. ساری رات میرا پیغمبر عثمان غنی دے حق جو دعا کر دے رہے گئے. فرمایا کہ رحم اللہ عثمان تستحیی منہ الملائکہ. یا اللہ تو رحمت فرماوے عثمان غنی تے، عثمان غنی تے اللہ رحمت فرماوے. جائے تو عثمان تو جائے تو عثمان دے فرشتے بھی حیا کھڑے کرن. اچھا کنا سبحان اللہ. اے فضیلت والا ہے، اے مقام والا ہے، اے ذل بشارتین ذل ہجرتین. میرے سونے نبی نے اپنی زبان مبارک نال جنت دی بشارت دیتی ہے، شہادت دی بشارت دیتی ہے. دنیا دے اوتے جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیتے نے. اج کوئی دنیا دا ولی، کوئی غوث کتب ابدال دعویٰ نہیں کر سکتا جو میرے اوتے خدا راضی ہے. نبی دا ادنا صحابی غلام حضرت بلال حضرت زید دعویٰ کر سکتے جو میرے اوتے میرا خدا راضی ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا دے سرٹیفکیٹ دے دیتے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
فرما دیتے کہ میرا سونا محبوبہ مہینہ مومنین دے تے راضی تھی گیا، مہینہ دے تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آپ کی خدمت حاضر ہوئے، آقا 61 سالی پہ گئی ہے، دعا فرماؤ، غلے ختم تھی گئے، لوگ پریشان ہیں، مدینے والے پریشان ہیں، فقراء و مساکین پریشان ہیں، دعا کرو جو اللہ پاک سہولت فرما دے وے۔ آپ نے فرمائے انشاءاللہ میرا اللہ کل ضرور انتظام فرما دے سی۔ اللہ کی ذات ہوتے بھروسہ دے توکل جناب حق جناب فرمائے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے اے دنیا تے بھی خوش خرم، آخرت تے بھی خوش خرم، اے دنیا تے بھی سرخرو تے کامیاب، اخروی زندگی دے اندر بھی کامیاب، اے جتھاں قدم رکھے سن کامیابی ہنے دے قدم ودی چمدی ہو سی۔ آپ نے اللہ دے سہارے تے فرمائے انشاءاللہ میرا اللہ کل ضرور انتظام فرما دے سن۔ سویر دا ٹائم تھے، صحابی دوڑ دائے، حضرت ابن عباس دوڑ دیا، فرمایا آقا اللہ کریم نے کم پورا فرما دیتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اٹھ غلے دا لڑوا کے مدینے پاک دے اندر داخل ہو چکے۔ مدینے پاک دے وپارے سنے، تاجے سنے، سارے دوڑ دیں۔ سویر دا ٹائم ہے، آپ صبح دی نماز ادا کر کے چادر مبارک کر دے تے سٹی کرن، چادر کو بدلے نے کرن، اپنے گھر دے اندر میں ٹہل دیتے چل دے کرن، دروازے پہ دستک دئیے، آپ باہر تشریف کے لیں، سارے مدینے دے وپاری کٹھے تھی تے آئے کرن، آقا کل دی خرید دوتے جتنا نفع منگ دو منگو سا دیون واسطے تیار ہے سے کہ کیا خرید ہے؟ آپ نے فرمایا تو سب کیا نفع دے سو؟ سیدہ دی خرید ہے تو باہر دے سو۔ آپ نے فرمایا ایک مالک تے ایک تاجر ایو جی ہے جیڑا ہی تو بھی زیادہ نفع دینے، سیدہ دے 14 دے سو، فرمایا میں کو ہی تو بھی زیادہ نفع مل دے، سیدہ دے 15 دے سو، فرمایا میں کو ہی تو بھی زیادہ نفع مل دے۔ کون تاجر جیڑا ہی تو بھی زیادہ نفع دینے؟ آپ نے فرمایا تو سارے گواہ تھی ونجو، او مدینے دا تاجو تو سارے گواہ تھی ونجو، میرا رب نے ارشاد فرمائے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو سا ایک دے ہوتے ایک دے بدلے میں داڑینا، میں نے سودا اپنی خدا دی ذات نال کر دیتے، تو سا سارے گواہ تھی ونجو، 1000 اٹھ لگا ہویا مدینے دے فقراء و مساکین دوتے میں صدقہ پیا کرنا۔ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ میرا پیارا محبوب اپنی مائیت چبان والے، اپنی صحبت چبان والے صحابہ دے نال ذرا میرا بھی سودا بنا چھوڑے۔ اللہ میاں تیرا کیا سودا بناوا؟ اللہ فرمائے اے مومن مال تے جان میں کو دے، میں ہنا تے مال تے جان دے بدلے میں ہنا کو جنت دے ساں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں رات کا ٹائم ہے، میں ستا ہویا میں خواب ڈٹھے جو میں حضور سیدی خدمت حاضر تھیا کھڑا، صحیح فرمائنی وفی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ آپ نے فرمایا جینے میں کو ندر وچ ڈٹھے میری زیارت کیتی ہے، وہ واقعی میں کو ڈٹھے شیطان میری شکل دھوکھا کسے کو نہیں دے سکتا، فریب نہیں کر سکتا، دھوکھا نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن رات دا ٹائم ہے، پیارے پیغمبر دی زیارت نصیب تھی ہے، میں آپ دی خدمت حاضر تھیا کھڑا، میں ڈٹھے میں نہ سونا محبوب ذرا تیاری پہ فرمیندن، جلدی پہ فرمیندن۔ آپ نے نورانی پوشاک پاتی ہوئی ہے، پیر مبارک کے اندر
جوتا مبارک پاتا ہوا ہے، تسمے والا جوتا، نور دے تسمے لگے ہوئے، سفید خطے تے سواری پہ فرمائیں آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر نورانی چھڑی ہے، ہاتھ وچ نورانی چھڑی پاتی ہوئی ہے، آپ خطے تے سوار پہ تھی، میں اگے تھی گیا عرض کی کیا کام ہے تیری خدمت حاضر تھی اور واسطے آیا، میں اپنی جان تے مال قربان کرا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے ابن عباس راحت والے میں جلدی وچ پڑے نا، کل عثمان غنی نے 1000 اٹھ خلے دلڈا ہویا خدا دے راستے میں صدقہ کر دیتے، مالک الملک نے کو قبول چا کیتے، اج ہنا دے بدلے جنت دی حور نال عثمان غنی دا نکاح پتی نے جلدی ہٹ ون میں انہاں دی شادی وچ شرکت کرن واسطے پاوے نا۔ کہ انہوں نے جان قربان کیتے، وطن قربان کیتے، ملک قربان کیتے، رشتہ دار قربان کیتی ہے، برادری قربان کیتی ہے، سب کچھ چھوڑے پیارے پیغمبر دے قدماں وچ مال جان نشاور فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہنوں کری تعریف فرمائی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ اللہ فرمائے او لوگ جنہیں سب تو پہلے ایمان کھلائیں مارا کھا جانے اپنے وجود کو کھا جانے تو تسلٹائیں نے حتیٰ اور پیروں کے اندر میخا لوائیں نے ول جو فرصت ملی ہے تے ہجرت حکم تھے ول ہجرت فرمائی نے ول ملک کو چھوڑے نے ول خاندان کو چھوڑے نے برادری کو چھوڑے نے رشتہ داروں کو چھوڑے نے قبیلے کنبے کو چھوڑے نے اپنے جدادا چھوڑے نے پیارے پیغمبر دی نال چل کے ہجرت کیتی نے ول اپنے مال کے قربان کیتے نے جان دی قربانی پیش کیتی نے۔ اللہ فرمائے اعظم درجات عند اللہ، یہ لوگ میرے ہاں بڑے مرتبے دے مقام والے ہیں۔ صحیح فرمائے اولئک هم الفائزون، صحیح فرمائے کہ ایک کامیاب ہو گئے، اے فضیلت والے، مقام والے، درجے والے، عزت و عظمت والے۔ لیکن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر دی صاحبزادی عثمان غنی دی گھر والی، آپ چلن پیارے پیغمبر دی خدمت دے اندر تشریف کھین گن غنی کے پوچھنا کیتے کہ آقا میں کوئی دسو جو میرا خاوند فضیلت مقام والا ہے یا بی بی فاطمہ الزہرا دا خاوند؟ حضور سے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی کیا پوچھے یوں ہون پوچھ، جو نبی اپنی مرضی نال نہیں بلے نہ جب تک خدا نہ بلواوے۔ قانون خداوندی کے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اچھا کنا سبحان اللہ۔ میرا نبی اس وقت تک بلے گا نہیں جب تک خدا نہ بلواوے، اس وقت تک دسیندہ نہیں جب تک خدا نہ دساوے۔ اے خدا نے کولو فعل تے چلسی جی میں اللہ فرمے نہ ہو سی اوے میرا محبوب کرے نہ سی، اپنی مرضی نال کوئی کم نہ کرے سی۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی اور پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ آکل لگی ابا جی میں کوئی رساؤ میرا خاوند افضل ہے یا بی بی فاطمہ الزہرا دا خاوند افضل ہے؟ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے بیٹی تیرا خاوند ایسا جوان ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کر دے، اللہ تے اللہ دا رسول تیرے خاوند نال پیار کر دے۔ بی بی سن کے واپس ونجن لگی ہے، رحمت والے نبی نے واپس دے بیٹی واپس آ۔ حضرت ام کلثوم حضور سے خدمت واپس آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹی رضا میں کیا کہ آخر لگے سونا تو سا فرمائے تیرا خاوند ایسا جوان ہے جو اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کر دے، اللہ تے اللہ دے رسول ہی دے نال پیار کر دے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی میں جنت وچ ایہو جا بنگلہ فضیلت شان والا عثمان غنی دا ڈٹھے، ایہو جا بنگلہ میرے صحابہ وچوں کسے صحابی دا نہیں۔ آئے یار اے فضیلت اور مقام سونے نبی دی تابعداری اور اطاعت اور فرمانبرداری وچ ملی کہ میرا نبی صادق ابو بکر کو صداقت ملی ہے، میرا نبی عادل عمر کو عدالت ملی ہے،
میرا نبی سخی ہے، عثمان غنی کو سخاوت ملی ہے، میرا نبی بہادر ہے، حیدر کرار کو شجاعت ملی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر گواہی دیونی ہوئے بول کر دے صداقت اختیار کرو، فیصلہ کرنا ہوئے عمر دی عدالت کرو، باطل نال مقابلہ آونے تا حسین دی شہادت اختیار کرو۔ انہوں نے کہا حق جلنا فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ایویں تانی جو جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک دا خطبہ دیون واسطے مسجد نبوی دے اندر حاضر ہوئے، سارے باقی مخالفت کی کھڑن، شان مٹائی کھڑن، پوری مدینے میں اعلان ودے کرن عثمان غنی دا جمعہ دا خطبہ روکیا ویسی انہاں کو جمعہ دا خطبہ سنی دے وڑے نے۔ آپ جس مسجد اندر تشریف گئے ممبر تے آپ کھڑے ہوئے خطبہ دے ورد ارادہ فرمائے، ہاتھ مبارک دے اندر عصا مبارک پاتا ہویا ہے، وہ عصا مبارک جے کو میرے پیارے پیغمبر نے ہاتھ وچ پا کے جمعہ دا خطبہ دیتے، وہ عصا مبارک جے کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ وچ پا کے جمعہ دا خطبہ دیتے، وہ عصا مبارک جے کو عمر فاروق نے ہاتھ وچ پا کے جمعہ دا خطبہ دیتے، اج وہ عصا عثمان غنی ہاتھ وچ پا کے جمعہ دا خطبہ دے واسطے ذرا کھڑے ہوئے، سارے باقی پورے مسجد دے وچ کھڑے ہو گئے، خبردار عثمان غنی اج تساں جمعہ دا خطبہ نہیں دے سکدے۔ آپ نے فرمایا باقیوں سن کھلو بھائی ارشاد رسول تساں منونے وے، آپ نے تہاڈے تے لعنت کیتی ہے، باہر دے باقی آون والے شور و فساد مچاون والے انہاں تے میرے محبوب نے لعنت کیتی ہے۔ ایک صحابی کھڑا تھی کہ وہ تائید کیتی ہے کہ جس ویلے میرے محبوب نے یہ حدیث فرمائی ہے، حکم فرمایا، میں نے بھی آپ کی زبانی سنی ہے، وہ کو زبردستی چھک کے بلہا دیتا گئے، ول انہاں سنگ باری شروع کر دیتی ہے، پتھر مارنا شروع کر دیتے نے، ہر کونے وچوں پتھر دے چولے بھرے ہوئے باغی لکے ہوئے بیٹھن، انہاں سارے مسجد والوں کو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان غنی کو پتھر مارے نے، اتنا پتھر مارے جو آپ زخمی تھی تو ممبر تو تلے زمین تے ڈھائے گئے۔ وَحَسِبُوا عُثْمَانَ حَتَّى صَارَ عَنِ الْمِنبَرِ مُغْشِيًا عَلَيْهِ، انہاں سارے پتھر مارے، حضرت عثمان غنی زخمی تھی گئے، ممبر تو تلے ڈھٹن بے ہوش تھی گئے، آپ کو بے ہوشی دی حالت کے اندر قصر خلافت کے اندر پہنچایا گیا ہے۔ جس ویلے ڈوڑنے کے بعد آپ کو ہوش آئے، سب تو پہلے آپ نے سوال کیتے اے دسو کہ مدینے والے کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میرے ساتھی کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اپنی جان دی فکر کوئی نہیں، اپنے زخمہ دی فکر کوئی نہیں، ہوش آنے تو سب تو پہلے یہ جی خیر خائیے کہ مدینے والے دا حال پہ پوچھ دینا، صحابہ دا حال پہ پوچھ دینا، اے دسو مدینے والے کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ پہلے جمعہ دا خطبہ لوگے اور مدینے دے بازار وچ ودے چلدن، اعلان ودے کرن خبردار اج دے بعد عثمان غنی ہی مسجد وچ نماز پڑھن واسطے بھی حاضر نہیں تھی سکدے۔ او لوگوں، او ظالموں، باغیوں، اے مسجد نبی جس ویلے تنگ تھی گئی، صحابہ زیادہ تھی گئے، رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے کون صحابی ہے جنہیں ہی مسجد کی زمین خرید کر کے ہی کو وسیع و عریض کرا دے وے۔ عثمان غنی نے اپنی جیب وچوں پیسے بھرے، مسجد کی زمین خرید کی تھی، مسجد نبوی وچ ملا دیتی، مسجد نبوی کو کھلا کر دیتا گیا۔ اج وہ باغی تے ظالم ہی مسجد وچوں نماز پڑھن واسطے ہی روکے نے ودن، خبردار عثمان غنی اج دے بعد مسجد وچ نماز پڑھن واسطے حاضر نہیں تھی سکدے۔ چودھری گزرن ودی لال ودا تھی نے کہ خبردار اج دے بعد پانی بھی بندی، کھاوا بھی بندی، کوئی نہیں بندہ پانی چاہ کے عثمان غنی دے گھر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی کھاون دی چیز تاکہ عثمان غنی دے گھر داخل نہیں تھی سکتا، پانی بھی بند ہے، کھاونا بھی بند ہے، پیونا بھی بند ہے،
چل ہی نہیں گزر گئے عثمان غنی پانی دا قطرہ ہی نہیں پیتا، چل ہی نہیں گزر گئے آپ نے لنگنی روزے رکھے کھاوا دے بغیر پیون دے بغیر آپ نے ایویں لگاتار روزے رکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پوچھا گیا آقا اتنی تکلیف تھی ہو سی، چل ہی نہیں گزر گئے، پانی نہ ملے پیاس لگتی ہو سی، خوراک نہ ملے بھوک لگتی ہو سی، ول کیا کریں ہو سو آپ فرمائیں جس ویلے میں خدا دے قرآن دی تلاوت کرے نا بھوک بھی ختم تھی ویندی ہے تے پیاس بھی ختم تھی ویندی ہے۔ میرے کو پیاس لگتی ہے کہ میں کھنا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ اچھا کنا سبحان اللہ۔ آپ فرمائیں جس ویلے میں قرآن پڑھدا میری پیاس ساری ختم تھی ویندی ہے، میں قرآن پڑھدا میری بھوک ساری ختم تھی ویندی ہے، پیاس بھی ختم بھوک بھی ختم، بغیر پانی اور بغیر خوراک دے خدا دی ذات نال تعلق جوڑی بیٹھے۔ آپ خط لکھ کے حضرت علی المرتضیٰ دی طرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طرف کہ باغیاں نے میرا پانی بند کر دیتے، کھاؤ پیونے بند کر دیتے، اگر تساں طاقت رکھ دے ہو تو میرے کول پانی تم کچھ بھیج دے وہ بِأَنَّهُمْ قَدْ مَنَعُونَ الْمَاءَ فَإِنْ قَدَرْتُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَيْنَا شَيْئًا مِّنَ الْمَاءِ فَافْعَلُوا۔ سید خط لکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خط علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پہنچے، آپ کو غصہ ہے پانی دا مشکی دا بھرے پانی چاہتے، آپ حضرت عثمان غنی دے گھر دی طرف روانہ ہوئے، جس ویلے باقا دٹھے علی المرتضیٰ پانی چاہ کے پیا دے آنکھن لگن امیر المومنین ہرگز پانی دا ایک قطرہ عثمان غنی دے گھر داخل نہ تھی وڑے سوں۔ آپ نے فرمائی باغیوں ظالموں کافر بھی کھاون پیون اپنے قیدی دا بند نہیں کریں دے، جیل وچ بند کر دین، خوراک بھی پوری دے دین، پانی بھی پورا دے دین، تو کو کیا مصیبت ہے جو پانی بند کیتی کرو، پانی تے رکاوٹ لوگوں ظالموں تو کو یاد ہو سی جس ویلے مدینے پاک دے اندر ہکو کنواں میٹھے پانی دا باقی پانی کروائے، رحمت والے ربی نے ارشاد فرمایا کون چوان ہے جڑا ہی یہودی کول کھو خرید کراوے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چپ کر کے گن بلکہ یہودی کول کھو خرید کیتے ادھا کنواں دیتے آکے واری ہو سی ایک ہی تواڈا ہو سی بیادی میرا ہو سی او پانی وچے نے میٹھا پانی قبضہ کی دی گئے۔ حضرت عثمان غنی چپ کر کے ادھا کنواں خرید کریں دہاڑی تواری مقرر کر کے آئیں آتے پہلے پیغمبر دی خدمت حاضر تھی گنا کہا میں نے ادھ کنواں خرید کرتے میں وقف کر دیتے میں جیڑا پانی بھرنا چاہے بھر سکتے، مسلمان بھی بھر سکتے، کافر بھی پانی بھر سکتے۔ آپ خریدے ہوئے کنواں تو ظالموں یہودی بھی پانی پیتا ہے، کافر بھی پیتا ہے، مسلمان پیتا ہے۔ آج تساں پانی روکی کھڑو جس ویلے یہودی دی واری ہے کوئی بندہ ہی ہو جا کوئی نہیں جڑا پانی مل کھنن واسطے آوے، یہودی بھی ہونڈی پانی بھریں دے، کافر بھی بھریں دے، مسلمان بھی بھریں دے، جڑے یہودی دیواریاں دیے کوئی پانی کھلن واسطے نہیں آندا تنگ آ کے دوسرا دروی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہے، آپ نے خرید کر کے پورا کنواں پانی دا وقف کر دیتے۔ ظالمو اج ہوں کھوں دا پانی تساں عثمان غنی دے پاس نہیں ونجا دینے، کچھ تا حیا کرو، جڑے ظالم اگوں اڑ گئے مخالفت زور دی شروع کر دیتے نے، انہاں تیر مار کے مشکیزے کو چھلنی کر دیتے، پانی ضائع تھی گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دستار مبارک لہا کے عثمان غنی دے گھر داخل کیتی ہے کہ آپ کو پتہ چل رہے میں تو بڑی کوشش کیتی ہے لیکن باقی پانی دا قطرہ ہی اندر داخل نہیں تھی وڑے نے۔ میرے عزیزوں اگر حضرت عثمان غنی پیاسا ہے حضرت علی ساکی پڑے پانی چاہ کے پیش کیتی کھڑے، کربلا دے اندر میرا حسین پیاسا ہے حضرت عباس پانی بھرتے ساکی بنیا کھڑے،
عثمان غنی کو پیاس لگے، ساقی حضرت علی المرتضیٰ بنن، حضرت حسین کو پیاس لگے، ساقی حضرت عباس بنن، جے کو علی پانی پلاوے وہ بھی شان والا، جے کو حضرت عباس پانی بھر کے پیش کرن وہ بھی شان والا۔ محاصرہ متناوی دے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خدمت داخل ہوئے۔ امیر المومنین سارے کل طاقت بھی زیادہ ہے، حکومت بھی ساری ہے، فوج بھی ساری ہے، اجازت دے وہ نہ باقاعدہ سر کلم کر کے پڑے ساڈے منہ، مہربانی فرمو اجازت دے وہ۔ آپ نے ارشاد فرمائے میں سوہے نبی دے شہر مدینہ مقدس شہر دے اندر میں خون ریزی تے قتل و فساد دی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا، میں اپنی جان قربان کر سکتا لیکن سوہے نبی دے شہر میں فساد تے خون ریزی نہیں وسا سکتا۔ آقا اگر میں کرے دے توالی میں کرو تو دوجے دروازے کو نکل کے مکے پاک تے لگے جلو، اتھا لوگ فساد نہ مچے سن، تارے قتل کو حرام سمجھ سن، اتھا جائز نہ سمجھ سن، جو حرم امن دی جائے۔ اللہ فرمائے اولم جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔ سویا محبوبہ سوڑکن اے حرم امن دی جائے، اتنا جڑا داخل تھی دے امن چاہوے نے، سونا تو سے مہربانی فرماؤ مکہ شریف چلے ونجو۔ آپ نے فرمایا فلن فارق دار ہجرتی ومجاورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سونے محبوب دی دار الہجرت والی جہاں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں سونے نبی دی ہمسائی گیری کو نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں جان قربان کر سکتا لیکن سونے نبی دا شہر مدینہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ سونا میری تیجی رہی جو شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت حکومت، تو سم مہربانی فرماؤ شام چلے ونجو، وہ تاری ہر قسم دی حفاظت فرمائے سن۔ آپ نے فرمائے میں مکہ ہی نہیں ون سکتا، شام ہی نہیں ون سکتا، سونے نبی دے شہر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، تے میں قتل فساد تے خون دی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا مکے دے اندر ایک بندہ قتل و فساد تے خون دی مچے سی، پوری دنیا دی اب پوری دنیا دا ادھا عذاب ہوندے تے اللہ نازل کرے سی، میں دا مستاق نہیں بندا مت اٹھے حرکت کر کھڑے میں سونے نبی دے شہر بھی فساد تے خون دی اجازت نہیں دینا، میں شام تے ہجرت کر کے نہیں دینا، میں سونے نبی دے شہر مدینے کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ جلے محاصرہ تنگ تھی گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محل تو سر مبارک باہر ظاہر کر کے کھڑکی کھول کے ان سارے باغیں کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمائے باغیوں کا کوئی یاد ہو سی جس ویلے میں سونے نبی دے ہاتھ میں ہاتھ پا کے میں جبل احد پہ چڑھتا ہوں، ایک پاس ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، میں عثمان غنی بھی ہنار پہ چڑھتا، اصل پہاڑ تے قدم رکھ کے پہاڑ ہلنے لگے۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے وہ پہاڑ کیوں ہلدا پہ کیوں حرکت پہ کر دیں، تے کو پتہ نہیں ایک نبی دا سردار سوار ہے، بے صدیقین دا سردار سوار ہے، دو شہید دا سردار سوار ہے۔ اور فرمائے باغیوں تو کوئی یاد ہو سی صلح حدیبیہ دے موقع تے رحمت والے نبی نے میں کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، جس ویلے انہاں کو شہادت کی خبر ملی ہے، جھوٹی خبر پہنچی ہے، رحمت والے نبی نے 1400 صحابہ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھتے بیعت کی دیے، جو میرے تے موت دی بیعت کرو میرے نال، جب تک عثمان غنی دا بدلہ نہ گنسو واپس نہ ویسو۔ او باقیو جب انہاں کو تصدیق تھی گئے جو عثمان غنی زندہ ہے، ول انہاں اپنا ہاتھ میرا ہاتھ کرا دیتے، فرمایا اے میرا ہاتھ ہے، اے عثمان غنی دا ہاتھ ہے۔ اللہ فرمایا اتو ید اللہ فوق سونا تلو تیرا ہاتھ ہے، اتو صحابہ دا ہاتھ ہے، اتو ساری جماعت میں خدا دا ہاتھ ہے۔ اور ظلموں تک یاد ہو سی نبی نے اپنا ہاتھ میرا ہاتھ کرا دیتے، آگے لیکن سارا گالی سچائیں
کنواں تسا خرید کیتا ہے، مسجد نبی دی جان تسا خرید کیتی ہے، سب کوئی سچا ہے، لیکن اسا پانی نہ ونڈے سوں، خوراک نہ ونڈے سوں، مسجد وچ نماز واسطے بھی حاضر نہ تھی ونڈے سوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ویلے حالات کو تنگ تھیندا ڈٹھے، آپ نے حسن و حسین، باقی صحابہ عبداللہ بن زبیر، حضرت طلحہ انہاں دی ڈیوٹی لئیے اور تسے عثمان غنی دے دروازے تے کھڑے ہو ونجو، تلواراں چاہ کے انتظام کرو، احتیاط کرو، کوئی باقی آپ دے گھر داخل نہ تھی سکے۔ آپ نے فرمایا حسن و حسین اپنی جان قربان کر دیوائے، لیکن چاچے عثمان غنی تک کہیں باقی کو نہیں پہنچا دے ونا۔ سارا الیہ جماعت من ابناء الصحابۃ، بیٹا تو سہی تھی کھڑے تھی ونجو، تقوما باب عثمان، عثمان غنی دے دروازے تے کھڑے تھی ونجو، حسین تھی کھڑ کے سبق حاصل کر تے کو میں عثمان غنی عثمانی یونیورسٹی میں داخل پہ کروینا، اتنی کھڑا تھی تے دیکھ پیاسے رہے تے قرآن کیویں پڑھیں دے، پیاسا رہے تے نماز کیویں پڑھیں دی ہے، پیاسا رہے تے روزہ کیویں رکھیں دے، پیاسا رہے تے خدا دی ذات کو یاد کیویں کریں دے، اتنا تربیت حاصل کر۔ اے عثمانی یونیورسٹی میں حضرت حسین داخل تھے تے آئے کریں جے کر کربلا دے اندر پانی بند تھے، تائری پانی بند تھے یا دہری پانی بند تھے، اے تربیت عثمان غنی دے دروازے تو بھی حاصل کریں دے کہ 40 گزر گئے، آپ نے کھادا بھی نہیں، 40 گزر گئے پیتا ہی نہیں، پھر بھی خدا دی ذات نال تعلق ترویا ہی نہیں، تعلق جوڑی میں تھے، طبیعت حاصل کرتے حسین جرا کربلا دی سہارا دی تپری زمین تے بیٹھے خدا دا شکر ادا بیٹھا کرے نے، اے عثمان غنی دے دروازے تے کھڑا ہو کے سبق حاصل کرا کرے نے، جنہیں محاصرہ تک تھی گئے باقی اندر داخل ہوتے قریب ہیں، رات دا ٹائم ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ستے ہوئے، رحمت والے نبی دی زیارت تھی ہے، آپ نے فرمائے عثمان اج دا روزہ میرے کو افطار آن کرو۔ جس ویلے آپ کی جاگ ہوئی ہے گھر والی کو فرمائے میرا پجامہ چاہو، بی بی پجامہ چاہتے آپ کی خدمت حاضر ہو گئی ہے، آپ نے پجامہ زیب تن فرمائے، آپ نے فرمایا قرآن مقدس جاؤ، قرآن چویتے آگے، قرآن کو اگو رکھے، بیوی کو خدا دے سپر کیتے، آپ نے وہی غلام اس ویلے آزاد کر دیتے، فرمایا تسا آرام درال بہو، میرا حامی و ناصر میرا اللہ ہے، میری حفاظت ہو کرے سی، میری شہادت وقت قریب تھی گئے، حضور سی فرمائے اج دا روزہ عثمان غنی میرے کول آ کے کھلا ہے، تھوڑی دیر بعد میں فانی جان کو چھوڑ کے خدا دے ہاتھ خدا دے حبیب دے ہاں پہنچ ونے آپ نے دیور جو کی دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ قرآن کی تلاوت میں تھے فرمانے باقی اندر داخل ہوئے، دیوار تو چھلانگتے آئیں، ایک باقی دوڑتا ہے، انہیں آتے قرآن مقدس کو لت ماریے، بے حرمتی کیتی ہے، خدا دا قرآن دور ویدہ ہویا، ول واپس ہٹ عثمان غنی دے کو آگے بیا باقی لوہے دی لاٹھ ماریے، سر مبارک تے لگیے، خون دفارہ نکھتے، ہی آیت ہوتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہی آیت ہوتے خون دفارہ ون پہ، میں کہنا قیامت والے نہیں، کسی دی شہادت دا گواہ میدان احد ہو سی، کسی دی شہادت دا گواہ میدان بدر ہو سی، کسی دی شہادت دا گواہ طائف دا گلہ حسن، کسی دی شہادت دی گواہ مکے دا گلہ حسن، کسی دی شہادت دی گواہ مدینہ پاک دا شہر ہو سی، لیکن حضرت عثمان غنی دی شہادت دا گواہ خدا دا قرآن ہو سی۔ میرے سونے نبی دا روزہ مبارک دا کھل سی، ایک پاسو ابو بکر صدیق اٹھی سی، بے پاسو عمر فاروق اٹھی سی، سونے نبی دا ہاتھ وچ ہاتھ سی، جس ویلے خدا دا قرآن کھلی سی، وچوں عثمان غنی دی شہادت نکل سی۔ اللہ فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن
يقتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ فرمائے جو لوگ شہید ہونے پر اپنی جان کو میرے رستے میں قربان کر رہی ہیں، اے لوگ مردہ نہیں، اے موئے نہیں، اے میرے ہاں زندہ ہیں، میں ہنا کو کھڑے نہ بھی ہاں، ہنا کو پلوے نہ بھی ہاں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، اے اللہ دے فضل دے نال خوش ہوئی منن دے، سیر بھی کر دینے، اپنی مرضی دے نال چل دے پھر دینے، سکون دے نال، آرام دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال. اللہ فرمائے زندہ نہیں، انہیں دا پردہ وٹیج گئے، اے برزخ دی زندگی مل گئی ہے، اے میرے ہاں زندہ مہینہ کو کھویندا بھی ہاں پلویندا بھی ہاں. ایک باغی اندر والے آنکھیں لگے میرے دل عثمان غنی دی محبت ہے، محبت دا دعویٰ کر کے آئے، چادر مبارک چہرے تو ہٹائی سی، آپ دے چہرے تے بغض بھرے ہوئے ہیں، تماچا مارے سی. یا بساتن کان ہاؤدن، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ لکھے کہ میں حج پہ کردا، حج دے موقع دوتے لوگ وتے آدم لبیک اللہم لبیک، تے ایک بندہ ودا رو دے آدھے رب اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی. آپ نے فرمایا یار کیوں ودا دے جو اللہ میں کو معاف کر، میرا خیال نہیں جو تمہیں کو معاف نہ کرے. اے جملہ کیوں ودا کرے، اے تا اور ڈر ہے جتنا گناہگار تے روسیا موسیا ہی در تے آونے اللہ مغفرت دے دروازے کھول لینے. کیا ودا دی اے ہونا دعوی یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کیوں ودا دے اللہ میں کو کیویں معاف کرے سے. آکھن لگے یار میرے دل وچ عثمان غنی دا بغض بھریا ہویا ہے، جس ویلے آپ شہید ہوئے میں قریب تھی گیا محبت کا دعویٰ کرنا، میں آپ کے چہرے مبارک تے چاٹ ماری ہے، میرا وجود سکڑ پہ گئے، دیکھ میرا ہاتھ سک گئے، اے پورا پاسا پاسا مریض گئے. آپ فرمیندے میں ہاتھ لا کے ڈٹھے ایویں معلوم تھی نا یا بساتن کانہا عود، جویں سکی لکڑی کو ہاتھ وج لگے ایویں وجود کھٹا ہویا ہے، لکڑ پیا ہویا ہے، پورا وجود سکڑا میرے ذلیل و خوار دیا ودے. آکھے یار میں ہی وجہ واسطے ذلیل تھیا وجہ جو میں ادا اللہ میں کو معاف کرے سے پتہ کی میں کو معاف کرے سے میں ہی لیک نہیں جو تمہیں کو معاف چا کرے. ایک باقی آیا کہ میں نک کدے سا بغض بھرے ہوئے تو آتا کے آئے بی بی نیلاد کے تھی گئی ہے، ہاتھ ریتے سے تلوار ماری بی بی دا انگوٹھا کٹیج گئے، پکڑ کی دس نوکرا کو آڈا دیتے جلدی باغی کو فنار تے سکر کرو. ان پر وقت کو زخمی کر دیتا گئے، مار دیتا گئے، جہنم واصل کر دیتا گئے. جس میں آپ دی شہادت دی خبر بی بی سہل محل تے چاہتے اعلان کیتے او مدینے والوں اج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. سارے مدینہ دے صحابہ اکابرین صحابہ دوڑ دے آئیں تے چیخ دے آئیں، آپ دے دروازے تے آئیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے پہنچے، آپ نے حضرت حسن حسین کو تماچا مارے کہ تو سبھی دروازے تے کھڑے آوے. میں کہ چون دے دیوائے اپنے چاچو عثمان تک کسی باغی کو نہ ونجا دیوائے. اے کیا تھی کہ جو عثمان غنی شہید ہو گئے. فَلَكُمُ الْحَسَنُ وَذَابَ صَدْرَ الْحُسَيْنِ. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھائے، حضرت حسن کو منہ تے مارے نے، حضرت حسین کو سینے تے مارے نے کہ اے رسو تسا کیوں نہیں خیال کیتا اپنی جان دے دے وہاں جلے تسا دروازے تے موجود آوے. بل عثمان غنی کیویں شہید ہو گئے معلوم تھی نے کہ آپس دے اندر شیر و شکر انہاں دے دل وچ کسے دا بغض نہیں. سب تو زیادہ صدمہ حضرت علی المرتضی کو پہ تھی نے. اے باقی ظالم لوگ جڑے کھنن کے انہاں دے دل وچ نفرت ہے، انہاں دی تعریف تو خدا دا قرآن کرے نے والذین آمنوا معه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے کافریں دے اوتے بڑے سخت ہن، آپس دے اندر شیر و شکر ہن. جس ویلے آپ شہید ہو گئے
سارے باقی اعلان ودے کرن خبردار حضرت عثمان غنی دا جنازہ بھی نسے چاوانے نے عام کو دفناون بھی کوئی نسے دینے تائینی کو دے گنام کو شہید تھے ہوئے لاش مبارک گھر میں چلا تھی ہے پورے باغی فساد مچائی ودن جس ویلے ازواج مطہرات نے ڈیٹھے جو جنازہ املا تھا ہو جائے باغی فساد مچائی ودن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین آپ باہر خطر دے سوار تھی کہ آگن آپ نے فرمائے باغیوں خبردار میں سنے تو سا جنازہ نہیں ویچا وڑے نے عثمان غنی کو شہید کو تو سا دفنہ وڑنی پھیرے نے میں آنکھیں نہیں پیا ہاتھ ونجو رستہ صاف کر دے ہو اگر تو سا وڑو کاور کی تھی میں بغیر پردے دے باہر آگے سا میں اپنے بیٹے کو اپنے ہتھ ڈالتے سا پر تو خدا دا عذاب نازل تھی ویسی سارے باقی ہاتھ کے جنازہ چاول لگن اور علامت قدر فقادوا له في الطريق بالحجارة فلما خرج الناس رجموا سريرا او باقیوں ساتھیوں اپنے چولا دے اندر پتھر پاو پتھر پا کے گلے وچ کھڑے ہو ونجو دیواراں تے بہ ونجو مکاناں تے بہ ونجو جس ویلے آپ دا جنازہ چاہ تے گزرن بغیر بجائے پھلاں دے جنازے تے وسن دے پتھراں دی بارش کر دے وہ سارے باغی پتھر چولے وچ بھا کے رستے دے اُتے کھڑے پتھر کھڑے مرن جنہاں نے اپنی جائیداد نال ہزاراں سہاگ وسائے جنہاں نے اپنی ہتھاں دے نال ہزاراں جنازے پڑھائے ہزاراں جنازہ کو کفن دیتا دفن کرایا اج آپ دا جنازہ باقی اٹھاوا نہیں دینے رات کی تاریکی ہیں 17 بندے کولن سارے باقی پتھر دے مرن زخم دے کرن جنازے دے اوتے پتھر دے وسدن حضرات نیلا کٹے ہوئے ہتھاں دے نال چراغ چاہتے جنازے دے قریب قریب وجہ ٹوٹن چل دیاں جس ویلے سوہے نبی دے روزے مبارک دے قریب پہنچے اما دی چیخ نکل گئی ہے سوہے روزے والے تو دیکھ کے آنکھ لگن محبوبہ اج ہوئے ہاں دیکھا جو تیرے عثمان غنی نال کیا لوگ حشر دے کرن بجائے پھلاں دے پتھر جنازے تے پہ وسدن اما دی چیخ نکل گئی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرے نہ ہویا رکے نے ہوئے جنت البقیع دے اندر داخل ہوئے سارے باقی لال کر لگن خبردار جنت البقیع وچ عثمان غنی کو دفن نہ کرا دے سوں ایک جنت دی جائے اسیتا دفن ہرگز نہ کرا دے سوں بڑی مشکل نال اجازت دیتے رہے او جات دفن کر سکدو جے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیتا گئے والمعلوم کیتا گئے جو حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیر پلاون والی دئی اما حلیمہ ہوں دے قریب حضرت عثمان غنی دی قبر مبارک بن گئی ہے اس سارا جنتے دا گھر تے جنتے دا سردار سامنے ستا ہویا ہے قیامت والے نیند اس والے میرا سونا نبی اٹھی سی ایک ہاتھ صدیق ہو سی بے ہاتھ فاروق ہو سی جنت البقیع والے جو اٹھی سن اما حلیمہ دے ہاتھ وچ عثمان غنی دا ہاتھ ہو سی اچھا کنا سبحان اللہ